سکالت عظیم محترم جناب سید رسول شاہ صاحب، یہ ہر مہینے درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے. اس بار عید کی وجہ سے دوسری جمعرات رکھی گئی تھی، ورنہ ہر مہینے کی پہلی جمعرات مغرب کا عشاء. جو ان کی نوازش ہے کہ آج حلالت کے باوجود تشریف لائے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو یہ پروگرام ہوا کرے گا اور مغرب کا عشاء ہی اس کا اختتام ہوگا. آج محترم المقام عزت مآب جناب زینت القرا قاری محمد افضل صاحب کے اعزاز میں بھی یہ محفل پاک سجائی گئی ہے، اور یہ خاصہ ہے ان کا، اور اللہ جل مجدہ کا خاص فضل و کرم ہے ان پر کہ انہوں نے اپنی 72 سالہ عمر میں 61 قرآن پاک سنائے. بچپن سے ہی نوعمری سے ہی آغاز کر دیا، اور انفرادیت یہ ہے کہ 61 سال میں کوئی ناغہ نہیں ہوا. اور ہر سال ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس بار اسی مسجد میں آپ نماز تراویح پڑھاتے ہیں. ہر سال ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس بار مفتی صاحب شاید وقت دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے، لیکن وہ خود فرما رہے تھے کہ میں جب گھر ہوتا ہوں تو میری ہمت نہیں ہوتی، جب اس مصلے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں تو تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں تو اللہ توفیق عطا فرما دیتا ہے، جسمانی طاقت مل جاتی ہے. تو یہ ان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. ہمارے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں قاری صاحب کی رفاقت اور سنگت میسر ہے، اور یہ ایک ریکارڈ ہے. شاید کوئی لوگ ہوں گے جو اتنی بار قرآن پاک سنا چکے ہوں گے، بارکیف قرب و جوار میں تو ایسا کوئی نام نہیں آتا سوائے قاری محمد افضل صاحب. آج ان کی دستار بندی ہوگی، اور اس میں خصوصی کاوش ہے محترم محمد شفیق طاہر صاحب کی، جنہوں نے قاری صاحب کے اعزاز میں یہ پروگرام انعقاد کرنے میں بہت کوشش کی ہے. اور ہمیں دوسری خوشی یہ ہے کہ محترم قاری صاحب کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشنے کے لیے ہمارے شاہکوٹ کے فرزند اور ہمارے جیسے اور نوجوان لیڈر، نوجوان محترم میاں محمد عاطف صاحب تشریف لائے. میں نے ایک لفظ بولا ہے کہ ہمارے جیسے، یہ لفظ تھا جس نے میاں عاطف کو ایم پی اے بنا دیا ہے. یہ بات تھی جس نے میاں عاطف کو ایم پی اے بنا دیا ہے. ہر ریڑھی والا بھی کہتا تھا عاطف میرا دوست ہے، ہر تجارت کرنے والا بھی کہتا تھا کہ عاطف بھائی ہمارے دوست ہیں. تو یہ بڑے لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ میاں عاطف شاہکوٹ کا لیڈر ہے، یہ غریبوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے. اور لوگوں کو ووٹ بھی دیتے ہیں، لیکن اتنا شوق میں نے نہیں دیکھا ووٹ دیتے ہوئے جتنا شوق میاں عاطف کو ووٹ دیتے ہوئے لوگوں کا تھا. اور شاہکوٹ نے برادری بیس پہ ووٹ نہیں دیا، شاہکوٹ نے جماعتی بیس پہ بھی ووٹ نہیں دیا. مخالف جماعتوں کے لوگ بھی میاں عاطف کو ووٹ دے رہے تھے. وہ ان کی شخصیت کا اثر تھا کہ جس وجہ سے شاہکوٹ نے اکٹھے ہو کر ان کو اپنا لیڈر منتخب کیا ہے. اور انشاءاللہ مجھے توقع ہے کہ یہ ہماری توقعات پر پورا اتریں گے. جو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے نا کہ جو جتنا بڑا عاجز ہوتا ہے میرا اللہ اس کو اتنا سر بلند کرتا ہے. یہ ان کو اللہ نے سر بلند کیا ہے، کوئی سیاسی بیک نہیں تھی، کوئی سیاسی کاوش نہیں تھی. یہ ان کی عاجزی کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت دی ہے. اور مجھے امید ہے کہ اسی طرح یہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر اپنی سیاست کا سفر جاری رکھیں گے، اور لوگ ان کو یقیناً عزتوں سے نوازیں گے. اور دوسرا ایک خاصہ ان کا سن رہے ہیں، میری زیادہ ملاقات تو نہیں ہے ان کے ساتھ، لیکن سنتے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑی بات کر دی ہے جو پاکستان کی ایم پی ایز کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے دل ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. وقت ثابت کرے گا. تو انہوں نے ایک بہت بڑی بات کر دی. انہوں نے کہا کہ میں اپنی ایم پی اے شپ کے دور میں کوئی ترقیاتی فنڈ سے کمیشن کا 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، 1 روپیہ بھی کمیشن کا نہیں لوں گا. حالانکہ یہ لینا کوئی حق نہیں تھا، لیکن ان ایم پی ایز نے اپنا حق بنا لیا تھا. اور لوگ کہتے تھے وہ تو کروڑ میں سے 15 لاکھ تو سیدھا ایم پی اے کا ہے، اس
میں تو کمپرومائز ہی نہیں ہے، اس کو چھوڑو آگے چلو کیا بنتا ہے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ایک پائی بھی مجھ پر حرام ہے. اگر اس دو و دو کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ ان کو ووٹ نہیں مانگنے پڑیں گے، لوگ خود ان کو ووٹ دینے کے لیے آئیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارے جذبات کو ٹھکرائیں گے نہیں، ہمارے جذبات کو اسی طرح سلامت رکھیں گے. تو اب محترم قاری افضل صاحب کی دستار بندی کے لیے میں گزارش کروں گا پیر سید ہدایت الرسول شاہ صاحب سے، اور گزارش کروں گا میاں محمد عاطف صاحب سے کہ وہ رہنمائی فرمائیں، معاونت فرمائیں اور قاری صاحب کی دستار بندی ذکر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سب احباب سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں. اب میں گزارش کروں گا محترم قاری افضل صاحب سے کہ 2 منٹ کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کریں. جناب قاری محمد افضل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شدید بیمار تھا، میں آگے نہیں سنا سکوں. میں نے سے گزارش کی کہ کوئی اور انتظام کر لیتے ہیں، کوئی اور قاری صاحب قرآن پاک سنائیں گے. تو بابا جی پروفیسر محفوظ صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ لیٹ کے اشارے سے بھی اگر تراویحیں پڑھائیں قرآن پاک سنائیں تو ہم آپ کے پیچھے پڑھیں. حوصلہ بخشا کہ میں نے کمر پتہ ہو گیا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھا جائے گا. بس الحمدللہ الحمدللہ تکلیف کے باوجود کسوں کا آتا تھا. اس وقت پریشر زیادہ ہوتا تھا، پیشاب نہیں آتا تھا، یعنی یہ انسانے کا یہ گردے کا مسئلہ تھا. تو آتے بات صاحب کو کہنا کہ میں نے آج 8-10 تراویح پڑھا کے چلے جانا ہے، مجھے تکلیف ہے. انہوں نے کہنا ٹھیک ہے. لیکن جب مصلی پہ آ جاتا تھا آخری رکعت کے آخری سجدے میں یا تحیات میں جا کے یاد آتا تھا تو وہ میں نے بات نہیں کری. جب یہاں مصلی پہ آتا تھا اس وقت ہر تکلیف ہاتھوں ٹوٹ جاتا. فرض بھی بیٹھ کے پڑھتا تھا، فطر بھی بیٹھ کے پڑھتا تھا، لیکن الحمدللہ ساری تراویحیں جو ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھتا. یہ سب اللہ کی توفیق ہے اور اس دعاؤں کا اثر ہے. اللہ پاک قبول کرے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اب میں گزارش کروں گا محترم جناب پرزنت شاہکوٹ میاں محمد عاطف صاحب. اب یہ ایک نئی بات بھی ہے کہ وہ قاری صاحب کے پڑوسی بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں. تو اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے میں آج خصوصی طور پر کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا. نعیمی صاحب نے تو بہت زیادہ تعریفیں کی. تعریف کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت اپنا سے بندے ہیں. اور کیونکہ میرے استاد بھی ہیں قاری صاحب، اسکول میں ان سے پڑھا بھی ہوں.
میرے خوش قسمتی ہے میری کہ میرے ہمسائے بھی ہیں، میرے گھر کے سامنے ان کا گھر ہے، اور پیر ہدایت رسول شاہ صاحب اتنے جید عالم، ان کے سامنے میری کوئی اوقات نہیں کہ میں کوئی بات کروں۔ میں صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے معزز، اتنے عالم دین اور ہمارے بزرگ قاری محمد افضل صاحب میرے والد کی جگہ پہ ہیں، کیونکہ میرے استاد، انہوں نے الحمدللہ 61 تراویح پڑھا کر، میرا خیال ہے کہ یہ ورلڈ ریکارڈ ہی ہوگا میرے خیال میں۔ تو جو باتیں باقی نعیمی صاحب نے کی ہیں، میں مسجد میں کھڑا ہوں، الحمدللہ جب غریب تھے تب بھی کسی سے کوئی پیسہ، کبھی رشوت، کوئی کرپشن، کسی پہ کوئی قبضہ نہیں کیا، نہ کوئی غلط کام کیا، اور آج بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی دعاؤں سے عزت کی ہے۔ تو یہ شہر، یہ علاقہ PP 132 انشاءاللہ تعالیٰ میں مر بھی گیا تو یاد رکھے گا، کیونکہ یہ ایماندار ہے۔ میں قاری صاحب کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں، شفیق طاہر صاحب کو جنہوں نے محنت سے اللہ کے خیر، اشرف شاہ صاحب میرے بزرگ بھی ہیں، میرے کلاس کا بھی تو میں ہر بندے کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور شوکت صاحب، شفیق صاحب دعا ہے کہ 3 کروڑ کا کام ہو رہا ہے ہمارے شاہ کوٹ میں، اسٹارٹ ہو گیا ہے 4 بازاروں کا، اور میں نے کمیٹی بنا دی ہے کہ وہی بندے اس کی کوالٹی کے ذمہ دار ہوں گے میں، کیونکہ میں نے کسی سے کوئی ایک پائی بھی نہ مانگی ہے اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی مانگوں گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت، میں سوچ نہیں سکتا، ہماری سوچ سے زیادہ بات کی جائے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی یہ گلا نہیں ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے جو پیسہ گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے اس میں سے کوئی ایک پائی بھی اپنی جیب میں ڈالی ہے۔ امید ہے کہ ہم اپنی جیب سے آپ لوگوں پر آپ کے جو مشکلات ہیں، آپ کے جو مسائل ہیں، پہلے بھی کر رہے ہیں، ہم بتاتے نہیں ہیں اور نہ بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ دکھاوا ہوگا ریاکاری، اور جتنا بھی ہم سے ہو سکا بن پڑا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو، اپنے ملک کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنائیں گے۔ ایک چیز میں چھوٹی سی آپ کو بتاتا چاہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے انگلیوں سے کھانا، ہاتھوں سے کھانا، تو آج انگریزوں نے KFC بہت بڑا ایک برانڈ ہے، ان کا سلوگن ہے کہ فنگر لیکن انگلیاں چاہو، اور وہ لوگ انگلیوں سے کھانا پسند کرتے ہیں KFC۔ اس لیے ہم لوگ تو بہت پیچھے ہیں غیر مسلموں سے، ہم صرف نام کے مسلم، اور کوئی بات ہمیں مسلمانوں والی رہ نہیں۔ بہت شکریہ جی شفیق طاہر صاحب کا، کیونکہ میرے چچا ہیں، میرے والد کے بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے شفیق ہیں، سبھی دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے بھی اتنے بڑے علماء کے سامنے تھوڑی سی عزت دی، اتنا مشکور ہوں، بہت شکریہ۔ اچھا جی، میں ایک قاری محمد افضل صاحب کے حوالے سے ایک بات کروں گا۔ ذیشان صاحب قاری صاحب کے چھوٹے بیٹے ہیں، ان سے کل میری بات ہو رہی تھی، تو میں اسے ایک معجزہ ہی کہوں گا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ قاری صاحب اتنی سیریس حالت میں چلے گئی کہ ڈاکٹرز نے ہمیں علیحدہ کر کے کہہ دیا کہ گھر لے جا کر ان کی خدمت کر لیں 2-4 دن، یہ اب مہمان ہیں۔ تو حاضرین محفل، میں اسے قرآن کا معجزہ کہوں گا کہ اللہ نے ان سے 61 بار ایک بار پھر پوری تراویح پڑھوانے کا اعزاز دیا۔ تو قرآن کا دامن ہم سب کو پکڑے رہنا چاہیے، اسی میں شفا ہے، اس جہان کی بھی اور اگلے جہان کی۔ تو میں دعا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔